From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. Assalamu alaikum. صاحبوں، خبر لوگ ذرا جلدی لگا دیتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو گئے ضمانت پہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹالے، ان جھوٹے مقدمات سے ان کی جان چھڑائے. اچھا، اگر عمران خان ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ فوجی جرنیلوں کو اپنا امیج صحیح کرنے میں تو ہوگا، لیکن نون لیگ ناراض ہوگی، اس کو مایوسی بڑھے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا دیکھیے، ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دعوت فکر کے لیے، عمران خان کیوں ضروری ہے؟ عمران خان کیوں ضروری ہے؟ ہم اوورسیز پاکستانیز کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم عمران خان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو کیوں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے، اور پھر جو ہمارے پاس پوائنٹس ہو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور پھر آپ فیصلہ کیجئے. یو آر دا جج. وہ کیا کس کا اچھا سلوگن ہے کہ وی رپورٹ اینڈ یو ڈیسائیڈ. ہمارا کام تو صرف اتنا ہے، پیش کرنا، پھر آپ طے کیجئے. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 8 مقدمات ایسے ہیں کہ جن کی کسی وقت بھی ضمانت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، سب بوکس. نہ وہ وہاں موجود تھے، نہ انہوں نے کسی سے کچھ کہا، کوئی ثبوت نہیں، بالکل بوکس. تو وہ ضمانت پہ اگر ضمانت منظور کر لیں، اگر یہ اوپر والے کہہ دیں گے تو وہ منظور کر لیں گے. اگر یہ کہیں کہ یہاں منظور کر لو، لیکن وہ جو چل رہا ہے القادر یونیورسٹی کا 180 ملین پاؤنڈ کا، اس میں دوبارہ گرفتار کر لو، اس میں سزا دے دو. یہ کھیل کھیل رہے ہیں ایک عرصے سے. 200 مقدمات کس لیے بنائے تھے یار؟ اگر سچا ہوتا تو ایک ہی مقدمہ کافی ہوتا. یہ سینسیبل بات ہے. یہ 200 مقدمات یہ چوہے بلی کا کھیل رچانے کے لیے کیے تھے، وہ یہ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ سلوشن کی طرف جاتے ہیں؟ اگر یہ مقدمات میں بری ہونے دیتے ہیں اور مزید الجھاؤ پیدا نہیں کرتے تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن ملے گی کہ یہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب. اور اگر یہ پھر اس کو ایک فون کر دیں، وہ پھر پھنس جائے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کیا چاہتے ہیں. اچھا، ایک یہاں پہ بات میں آپ سے ضرور آج پہلے بھی میں نے کہی، ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ القادر یونیورسٹی کے جو 180 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے، یہ احسن اقبال اور ان کے جو ہمنوا ہیں نون لیگ کے لوگ، انہوں نے یہ سوچ کے قائم کروایا تھا کہ عمران خان پہ مالی بدعنوانی کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چلتا، کہ اس کا امیج خراب کریں ہم دنیا میں. ہم پہ اتنے مالی مقدمات کا، ہر طرف ہماری کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہوتا. اس کا ریکارڈ اتنا کلین ہے، ہمیں اسے داغدار کرنا چاہیے. اس کے داغدار کرنے سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، اس کو ڈونیشن کم ملیں گے، اس کے ہاسپٹل خود بخود بند ہو جائیں گے. یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی اور اپروچ ہے. کیا آپ کی سوچ کو کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے جناب. نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتے ہیں. جس طرح سے آپ ہماری سوچ سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی سوچ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں جج جو ہیں وہ بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مالی بدعنوانی کا کیسا کیس ہے کہ 180، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ 180 نہیں 167 ملین بنتے، جتنے بھی مشہور ہے 180، تو میں 180 کہتا ہوں. چلیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رقم اگر کسی سے کہا جائے آپ نے ان کی رقم چرائی ہے، اور رقم آپ کی جیب میں نہیں اور رقم وہیں موجود ہو جس کے پاس تھی، تو پھر یہ کیسا مقدمہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ رقم جو ہے یہ تو باہر سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اس میں آ گئی. یہ اتنا سا مسئلہ ہے، تو رقم موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ رقم انویسٹ بھی کر دی ہے، اور اس پہ ماشاءاللہ کچھ پیسے بھی بن رہے ہیں. اچھی بات ہے، رقم اتنی دیر کیا رکھے رہتے، انویسٹ کیجئے، اچھی بات ہے. رقم موجود ہے،
کوئی پیپر ایسا موجود نہیں ہے کہ عمران خان نے یہ لے کے ریمیٹنسز کر دی ہوں، کہیں بھیج دی ہوں. کوئی بندہ بشر ایسا نہیں ہے کہ جس کے کان میں جا کے عمران خان نے کہا اتنے پیسے میرے فلاں اکاؤنٹ میں بھیج دو. کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسی بات کا وجود بھی موجود نہیں ہے، اور الزام اتنا بڑا ہے. تو جج کہتے ہیں اپنی پرائیویٹ محفلوں میں، یار یہ ہمیں ایسا کیس دے دیا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے اس کیس کے، تو رقم موجود ہے، بندہ موجود ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ملک ریاض سے کہا آپ ایک وعدہ معاف گواہ بن جائیے اور آپ ایک جھوٹا بیان دے دیجئے عمران خان کے خلاف تاکہ ان کا مقدمہ کامیاب ہو جائے. اس نے پہلے ان سے کہا لیٹ می تھنک. اس نے سوچا. اس دوران انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آج تک جتنے جرنیلوں کو پہیے لگائے تھے، وہ کہتے ہیں پہیے لگانا، مال یہ نہیں لگایا تھا، ان کی ساری ڈیٹیل جمع کر کے اپنے بیٹے کے حوالے کر دی. پھر اس کے بعد وہ آ گئے اور انہوں نے کھل کے کہا میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، کر لو جو کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ نکالا پاکستان سے. اب آج کل وہ دبئی میں ریل اسٹیٹ بزنس کر رہے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے، یہ جو کہتے ہیں ہم معیشت ٹھیک کریں گے، پہلے آپ کے ہاں سے پچھلے 2.5 سال میں کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بند ہو گئے، سرمایہ دار پیسہ لے کے بھاگ گئے، اپنی جان اپنا پیسہ لے کے بھاگ گئے. اب آپ کے جو انویسٹر ہیں آپ کے ملک کے، وہ بھی اپنا پیسہ نکال کے دبئی اور دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں. فیوچر میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں ہم نے معیشت ٹھیک کر لی. ذرا جھوٹ دیکھیے آپ. یہ تو وہ لوگ ہیں ایسا جھوٹ بول رہے ہیں کہ گولی مار کے بندہ گرا کے پھر کہہ دیتے ہیں کوئی گولی چلی ہی نہیں. یا اللہ، کیسے جھوٹوں سے واسطہ پڑا ہے، ایسے جھوٹوں سے واسطہ پڑا ہے. گولی چلا کے بندے کی لاش گرا کے کہہ دیتے ہیں کوئی ہم نے کیا ہی نہیں ہے، تو گولی نہیں چلی، یہاں تو آواز ہی نہیں آئی. اور سارے علاقے میں آواز سنی، جو فورن جرنلسٹ آئے تھے انہوں نے سنی، اور یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو گولی نہیں چلائی. اچھا، یہاں پہ میں صاحبوں آپ سے اور اپنے وطن کے سجیلے جوانوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ اہم پوائنٹس ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا غور و فکر کریں اور پھر مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. اچھا، میں نے جیسا کہ شروع میں آپ سے کہا، ہم عمران خان کی کیوں حمایت کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، عمران خان اتنا ضروری کیوں ہے. میرے دوستوں، وطن کے سجیلے جوانوں اور وہ لوگ جو میری ویڈیو کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، میں ان سے کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے، ذرا خندہ پیشانی سے اس بات کو سنیے، سوچئے. ایسے نہ سنیے کہ آپ نے مجھ کو جواب دینا ہے، ایسے سنیے کیا یہ بات حق اور سچ کے معیار پہ پوری اترتی ہے، کیا یہ بات پاکستان کے حق میں ہے. اگر ہے تو اس کو پھر آپ شیئر کیجئے گا اور اس کو روکیے گا مت، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اچھا، ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو، اوورسیز پاکستانی اتنا؟ دیکھیے، عمران خان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج ڈیل کر لے، وہ لندن چلا جائے اپنے بچوں کے پاس. وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ زندگی میں جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے، جس کی سب سے زیادہ خوشی تھی، وہ اولاد تھی، اور اولاد سے دور ہونے کا بہت دکھ ہے. اس کی بس تکلیف ہوتی ہے اور کسی چیز کی. وہ آج ڈیل کرے، لندن چلا جائے، اس کے پاس وہاں پہ شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، دنیا میں جہاں جو جی چاہے کرے. اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے بہت پہلے سے یہ سب کچھ دے رکھا ہے. ہاں، پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے. اچھا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہمیں سوچ کے بتائیے، عمران خان کی زیادہ ضرورت ہے یا عاصم منیر کی؟ جی جناب، عاصم منیر آج استعفیٰ دے دیں، کوئی اور جرنیل صاحب آ جائیں تو ان کی اہمیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی، جیسے گزرا ہوا خیال، بھولا ہوا خیال ہوتا ہے. کتنے جرنیل آئے اور آ کے چلے گئے.
ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ضرورت ہے عمران خان کی، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ کس لیے، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس بات کا بھی اقرار کیجئے کہ یہ جتنے کون آرٹسٹ آپ نے جمع کیے ہیں نا، شہباز، نواز، زرداری، مولانا فضل الرحمان، جتنے بھی ہیں، یہ سب ایکسپوز ہوئے ہیں یورپ کی ٹیکسٹ بک میں، ان کی پکچر کے ساتھ ان کی کرپشن کے کارنامے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ جناب، ان کی یہ اہمیت ہے، پوری دنیا ان کو پہچانتی ہے۔ کبھی آپ ان تصویروں کو دیکھیے جب یہ شہباز گئے ہیں MBS کے پاس، وہ کس عجیب طرح سے ان سے مل رہا تھا کہ آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں پیسے کے لیے، آپ کچھ کریں ہم انویسٹ کر دیں گے۔ اور وہ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ MBS، وہ انویسٹمنٹ آتے ہیں، میمورنڈم سائن کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، جو ان کو ملتا ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ IMF میں کام کرنے والے، بڑی اچھی پوسٹ پہ کام کرنے والے امریکنز ہنستے ہیں لنچ ٹائم میں، کہتے ہیں ہیو یو میٹ دیٹ کون آرٹسٹ، آج اس آرٹسٹ نے کیا کہا، تو وہ ان پہ ہنستے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ چور ہیں، بدماش ہیں۔ یہ دیکھیے، عمران کے پاس ویژن ہے، عمران چیلنجز لینا جانتا ہے۔ یہ لوگ اس صلاحیت سے محروم ہیں۔ ان کی ایک صلاحیت ہے جس کا اقرار کرنا چاہیے ہمیں۔ بھلا بتائیے وہ کیا صلاحیت ہے؟ وہ ان کا پیشہ ہے، ان کا پروفیشن ہے۔ 30 سال سے اگر ایک آدمی ایک ہی کام کرے تو وہ کتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اس کام میں۔ ان کا کام ہے کرپشن، پہلا، دوسرا کام کرپشن، تیسرا کام کرپشن۔ یہ کرپشن کے ایکسپرٹ ہیں۔ پیسہ کیسے اقتدار میں رہتے ہوئے مارنا ہے، باہر لے جا کے کیسے چھپانا ہے، اپنی اولاد کو کیسے آگے لے جا کے اقتدار میں جو ہے شامل کرنا ہے، جرنیلوں سے کیسے دوستی ڈالنی ہے، ان کے مفاد جب وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم نگاہ ادھر کر لیں گے، اور ان سے کہیں گے ہم جب کریں تو آپ نگاہ ادھر کر لیجیے گا۔ یہ اس ببل میں، اس سرکل میں گھومتے ہیں۔ صاحبوں، میرے وطن کے سجیلے جوانوں، بین الاقوامی سطح پہ جس طرح عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے، اسلام کا مقدمہ لڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جا کے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو، ان کو کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں پھر اگنائٹ کرتے ہو، پھر ہم سے نہیں رہا جاتا، ہم نہیں رہ سکتے، تم یہ کیوں یہ خاکے بناتے ہو، ہم نہیں، تم لوگ یورپ والے بناتے ہو یہ خاکے، تم لوگ باز آ جاؤ اس کام سے۔ 45-42 منٹ تک وہ یہ بات پورے انٹرنیشنل فورم پہ کہتا ہے۔ یہ بات یہ حضرات 3 منٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی بات کو پورا یورپ، امریکہ، افریقہ، مڈل ایسٹ، پوری دنیا نہ صرف سنتی ہے، اس کو وزن دیتی ہے، اہمیت دیتی ہے اس کی بات کو، کہتی ہے ہاں یار، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہم نے زیادتی کی ہے، اور دیکھو جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ہم نے ان کو اتنا مارا ہے۔ وہ عمران خان یہ بتا رہا تھا، وہ ان کو سنتے ہیں، عمران خان کو، اس کی کہے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لیڈر نہیں چاہیے جو صرف منی سینٹرڈ ہوں، مشن سینٹرڈ نہیں ہوں۔ ان میں اس میں فرق کیا ہے؟ یہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں، ان کے نزدیک پیسہ بنانا، چھپانا یہ ہے۔ عمران خان مشن سینٹرڈ بندہ ہے، کب جیتنا ہے۔ وہ ایک تصویر تھی، قمیص پھٹ گئی ہے پھر بھی بولنگ کرا رہے ہیں، جیت کر آ رہے ہیں، ہاسپٹل بنانا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، قوم کی کرپشن سے جان چھڑانی ہے۔ وہ مشن کو اچیو کرنا اس کے لیے انجوائمنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے پیسہ جمع کرنا انجوائمنٹ ہوتا ہے۔ ان کے اپنے کاروبار ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کاروبار تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اقتدار میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہو، زیادہ سے زیادہ پیسے مارو، پھر ان اینڈ آؤٹ کرتے رہو، لندن جاؤ آؤ، لندن جاؤ آؤ۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ اور پاکستان آج معاشی دلدل میں پھنسا ہے، سیاسی عدم استحکام میں پھنسا ہوا ہے،
پوری دنیا میں آپ کا امیج اتنا خراب ہو گیا ہے کہ لوگ نظر اٹھا کے آپ کی طرف اب نہیں دیکھتے کہ یہ آئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو میں ڈرتا ہوں، وہ چیزیں نہیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ریپوٹیشن جو ہوتی ہے سربراہ کی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں کھڑے ہوئے تھے عمران خان، تو سارے بڑے دنیا کے لیڈر کھڑے ہوئے تھے، وہ ذرا سا پیچھے کی طرف کھڑے تھے، سب ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر لا کے فرنٹ لائن میں کھڑا کر رہے ہیں ان کو کہ نہیں تمہارا مقام یہاں بنتا ہے۔ اور یہ گئے تھے ایک دفعہ نواز شریف، تو سب سے پیچھے کسی نے جا کے ان سے نہیں کہا کہ یہاں آ کے کھڑے ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اس سے کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ ایک فوٹو کھچا لو، صدر پیوٹن اس سے کہتا ہے یار ایک فوٹو تمہارے ساتھ کھچانا ہے۔ مہاتیر محمد کی بیوی دوڑ کے آتی ہیں، کہتی ہیں میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں، فوٹو کھچانا ہے تمہارے ساتھ ایسا۔ یہ ساری تصویریں آپ دیکھ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیگم آتی ہیں، پھر بیٹی بھاگی ہوئی آتی ہے، ارے عمران خان ہمارے گھر آئے، ان کے ساتھ ایک سیلفی، میں انڈیپینڈنٹ سیلفی بنانا چاہتی ہوں۔ ان کے ساتھ کوئی ان کا سلام نہیں لیتا۔ ایک مجھے دکھ کے ساتھ بتاتا ہوں، ایک موقع پہ یہ تشریف لائے نواز شریف، تو ایمبیسی نے پوری کوشش کر لی کہ ٹائم مل جائے، کلنٹن سے نہیں ملا، تو پتہ ہے کتنا ٹائم لیا گیا، کیا کہا گیا، کیا کیا گیا؟ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ کہا جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو وہ آخری سیڑھی کے قریب آپ آ کے ایسے کھڑے ہو جائیے گا اور جلدی سے فوٹو لے لیجئے گا ہاتھ ملاتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ اتنا کرا دیجئے کہ ہم جلدی سے ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو لے لیں تاکہ وہ پاکستان بھیج دیں گے کہ ہماری صدر کلنٹن سے ملاقات ہو گئی۔ ایک دفعہ جنیوا میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، نواز شریف صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میں یورپ کے سرمایہ کاروں سے میری میٹنگ ہوئی ہے۔ اب وہ سرمایہ کار کون تھے؟ وہ سرمایہ کار نہیں تھے، وہ ٹرکی کے ٹیکسی ڈرائیور جمع کیے گئے 20-40، وہ ذرا گورے رنگ کے ہوتے ہیں، سوٹ بوٹ پہنتے ہیں وہ یہاں کے ڈرائیورز۔ ان کو کہا گیا آپ کو بہترین شراب پلائی جائے گی، بہترین کباب کھلائے جائیں گے، اور آپ آگے صرف بیٹھیے گا اور کیمرہ آپ پہ جائے گا۔ اور پھر ان کو دکھا دیا گیا اور انہوں نے کہا یہ کر کے آپ فوراً پاکستان، اور ایک ہی وہ کی 9 بجے خبرنامے سے پہلے بھیج دیجیے گا یہ کہ میں یورپ کے سرمایہ کاروں سے میٹنگ کر رہا ہوں، پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی۔ یعنی اتنے جعلی لوگ، یہ پاکستان کے نصیب میں ایسے لوگ لکھے تھے۔ اب ان سے جان چھڑانے کا وقت ہے۔ میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب اس کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں۔ میں اور آپ اس کا پھل نہیں پائیں گے، مجھے پتا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، اللہ کا شکر ہے، بس اب ہمیں دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیجیے تاکہ پاکستان کل ایک بہتر صبح دیکھ سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔